صلی اللہ رسول شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن معمول نشست کی ابتدا ہم مختلف سوالات جو آڈینس سے ریسیو ہوتے ہیں ان سے کر رہے ہیں. پہلا سوال، جب انسان روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہوتا ہے، رات کی نماز اور عبادت سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے بستر پر سونے لگتا ہے تو اس انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، مگر اس کا جسم اور روح کہیں اور دور مقام پر گیا ہوتا ہے. 10 یا 15 منٹ کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، ایسا سب کچھ ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم ہلکا ہلکا ہو گیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے آپ بتا دیجئے. اس کی سائنسی توجیہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں کہ سونے جا رہے ہیں تو ہمارا ذہن ہمارے جسم کو آرام کے سگنل دیتا ہے اور ہمارے تمام اعضاء آرام کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. موڈ نہیں، موڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہ بالکل ریلیکس کر جاتی ہیں. اسی طرح خود ہمارا ذہن سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے. جس طرح کمپیوٹر ہے وہ ہوتا تو آن ہے لیکن اسے ہم سلیپنگ موڈ میں کر دیتے ہیں. اس سے اس کی صرف اتنی مشینری جو اسے آن رکھے ہوئے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، یا اس کے کچھ ایسے کل پرزے کام کرتے ہیں جو باہر سے ریسیو ہونے والے میسیجز ریسیو کر لیں، باقی سب آئیڈل ہو جاتے ہیں. لائک وائز انسانی ذہن سلیپنگ موڈ میں جاتا ہے تو اس کے شعور کا جو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی ذہن کے 3 حصے ہیں. ایک ہمارا کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے ایک حصہ، دوسرا سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے، تیسرا انکانشیس مائنڈ. تو ہمارا کانشیس مائنڈ سلیپنگ موڈ میں ہوتا ہے، وہ کام کرنا اس کو بند کر دیتا ہے اور ہمیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے حوالے کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم شعور سے چونکہ دور ہو جاتے ہیں اور لاشعور میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کہیں غائب ہو گئے. غائب ہونے کا ایک احساس ہونے لگتا ہے، گم ہو گیا بندہ کہیں. وہ ٹرانزیشن ہے فرام کانشیس مائنڈ ٹو سب کانشیس مائنڈ، اینڈ دی ٹائم لیگ when subconscious mind is taking over from conscious mind. اس میں ہمیں ایسی فیلنگ ہوگی کہ 10-15 منٹ نہیں ہوتے، اس سے کم ہوتے ہیں. اسی طرح جو جسم ہمیں ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مائنڈ، ہمارا کانشیس مائنڈ سگنل دے دیتا ہے ہمارے تمام جسم کو کہ وہ آرام کے موڈ میں چلا جائے، اور ہمارے تمام نروز ایک دم ریلیکس کر جاتے ہیں اس سگنل کے ساتھ ہی. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری جسم کی تمام حرکتیں، حتیٰ کہ ہمارے سانس کے آمد و رفت، اس کا تعلق بھی ہمارے مائنڈ سے ہے. مائنڈ ہمارا سگنل دیتا ہے اور وہ اس کے مطابق سانس کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. ہمارے تمام اعضاء کام کرتے ہیں اور ہم کو جب ایسا کام کرنے لگتے ہیں کہ جس میں ہمارا پورا جسم حرکت میں آ رہا ہو، تو کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے جسم کی حرکات کبھی بے ترتیب نہیں ہوتی بلکہ ویل آرکیسٹرائزڈ ہوتی ہیں. ہم جب چلتے ہیں، برسک واک میں ہوتے ہیں، تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے آرمز کی موومنٹ اور ہماری پاؤں کی موومنٹ وہ ویل آرکیسٹرائزڈ ہوتی ہے. ہم ڈانس کرتے ہیں، چاہے وہ انڈین ڈانسز ہوں یا انگلش
اس کے اندر ہمارے تمام اعضاء، ان سب کی حرکات بہت ہی آرکیسٹرائزڈ ہوتی ہیں. یہ سب مائنڈ اس کو کر رہا ہوتا ہے. تو نروز کو وہ جب آرام کا سگنل دیتا ہے تو ہمارے نروز ریلیکس کر جاتے ہیں، اس لیے ہمیں جسم اپنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. یہ تو اس کی سائنسی توجہ ہے. اسپرچل، روحانی توجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں جو ہماری روح کے کمانڈنگ ورڈ سے مطابقت رکھتے ہیں، فیوریبل ہیں، تو ہماری روح پھلتی پھولتی ہے اور اس کی لطافت بڑھتی ہے. جو روح کی لطافت بڑھے گی تو اس کی پرواز بلند اور وسیع ہوتی چلی جائے گی. جب ہم سو جاتے ہیں، اگر کسی شخص کی روح لطیف ہے تو وہ سیر کو نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور سونے کی دعا پڑھ لیں، اور جب ہم دوبارہ سے بیدار ہوں تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ حقائق کے مطابق تو یہ ہے کہ سویا اور مرا ایک برابر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت روحانی توجہ یہ ہے کہ انسان کی روح سیر کو نکلتی ہے، ہو سکتا واپس آئے یا نہ آ پائے. تو اس وجہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے سونے سے پہلے. تو وہ جب چونکہ روح سیر کو نکل جاتی ہے تو ہم خالی ذہن ہو جاتے ہیں. انسانی جسم کے اندر اصل چیز جو ہے، جو جوہر ہے زندگی کا، وہ تو روح ہے. تو جب روح سیر کو نکلی تو پیچھے صرف ریزیڈولز بچیں گے. جیسے گنے کا رس اگر ہم نکالیں، اس کو بیلنے میں سے گزاریں تو اس کا جو رس ہے گنے کا، وہ ایک برتن میں ہم جمع کرتے ہیں تو باقی جو بچتا ہے وہ بگاس ہوتا ہے. جسم ہمارا اسی طرح بگاس ہے بغیر روح کے. تو وہ ہلکا پھلکا اور بغیر وزن کا ہمیں محسوس ہوتا ہے. ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ کہیں گم ہو گئے. وہ کیفیت ہوتی ہے. تو اس کی روحانی توجہ یہ ہے. جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک کال کسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے ہونے کے قائل ہیں ان کا قول معتبر نہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب میرے تجربے اور آبزرویشن کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق کہیے، علم کے ایسے مقام پر ہے جس کا اندازہ کسی کو ہوتا نہیں. آپ کے بارے میں تمام باتیں کہ وہ کس مقام پر فائز ہیں وہ صرف اندازے ہیں اور کچھ نہیں. کیونکہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معاملہ کچھ آسمان کا سا ہے. جیسے سائنس کے اندر آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان کچھ نہیں، صرف انسانی نظر کی حد ہے، اس سے آگے نظر جا نہیں سکتی، تو وہ آسمان دکھائی دیتا ہے. یہ سائنس کہتی، میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا. اور سائنس کے کہنے کے مطابق ہم جتنے بلندی کی طرف چلتے چلے جائیں آسمان ہم سے اتنی ہی دور دکھائی دیتا ہے. آسمان کی سائنسی توجہ کی طرح میرا تجربہ یہ ہوا کہ جناب داتا گنج بخش صاحب شاید انسان کے مشاہدے کی حد نگاہ ہیں. اگر کسی عام آدمی نے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مقام کے بارے میں اندازہ لگایا
تو اسے یہ گمان ہوا کہ جناب داتا صاحب ولی ہیں. کسی اخیار یا عمران میں سے کسی نے اندازہ لگایا تو اسے گمان یہ ہوا کہ شاید داتا صاحب ابدال ہیں. اور اگر کسی ولی اللہ نے اندازہ لگایا تو اس نے یہ جانا کہ شاید داتا صاحب کتب ہیں. اگر کسی کتب نے گمان کیا تو انہیں غوث سمجھا اور غوث نے انہیں قطب الاقطاب جانا. لیکن جو قطب الاقطاب تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کس مقام پر ہے. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے. جو شخص روحانیت کی اس بلند مقام پر فائز ہے، ان کی کہی ہوئی باتیں ذرا مشکل ہی سے سمجھ آتی ہیں. جناب داتا صاحب کا یہ قول کہ اگر کسی شخص نے کسی ولی میں معرفت کے ہونے کا گمان کیا تو اس کے قول کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو طرح کے جھوٹ کے درمیان پایا جاتا ہے. جو کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، یہ جھوٹ ہے. اور جو کوئی کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، وہ بھی جھوٹ ہے. تو ولی اللہ ان دونوں کے درمیان میں لپٹا ہوا ہے، دو جھوٹوں کے درمیان لپٹا ہے. اگر تلاش کرنا ہے تو یہ دو جھوٹ تلاش کیجئے کہاں ہیں، ان کے درمیان کہیں ولی اللہ مل جائے گا. اسی طرح کوئی بھی صاحب علم کبھی اپنے صاحب علم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. کوئی ولی اپنے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. جو کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا کر دیا جاتا ہے رب کی طرف سے. تو جب کوئی ولی اپنے پاس آنے والے اور اپنے ملنے والوں کے پاس یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں صاحب معرفت ہوں، تو اس کے پاس آنے والے یہ کس طرح کہہ سکیں گے کہ اس ولی اللہ میں معرفت پائی جاتی ہے. مختصر لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص آپ پر یہ اظہار کرے کہ وہ صاحب معرفت ہے، وہ صاحب علم ہے، وہ ولی اللہ ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ خالی ہے. تو جب انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ یہ صاحب علم ہے تو اس کی معرفت کی گواہی کیسے کوئی دے گا؟ پروپیگنڈا وہی کرتے ہیں جو صاحب علم نہیں ہیں، دکانداری چلاتے ہیں. ورنہ جو واقعتاً صاحب علم ہیں وہ پروپیگنڈا اپنے صاحب علم ہونے کا نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ اس کی خوشبو چھپنے نہیں دیتا، دور دور تک پھیلا دیتا ہے. جب صاحب علم کی بات زبان سے نکالتے ہیں تو دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے، وہ دلوں پر اثر رکھتی ہے اور انسان تبدیل ہونے لگتا ہے. تو انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ جس آدمی کی زبان سے یہ بات نکلی وہ صاحب علم تھا. لیکن وہ کرامات کا اظہار نہیں کرے گا. کرامات سرزد ہو سکتی ہیں، کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں، ظاہر کی نہیں جاتی. تو جو شخص ایسی چیزوں کا اظہار کرتا ہے وہ در حقیقت پبلک کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، اور وہ صاحب علم نہیں ہو سکتا. اس میں عاجزی ہوتی ہے اور ایک ہی رٹ لگاتا ہے کہ میں کچھ نہیں. بالکل ایسا ہے کہ
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی عظیم ولی اللہ، جن کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بایزید کی اولیاء کرام میں وہی حیثیت ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جو دریا پار کر رہے تھے اور وہ کشتی جس میں سب سوار تھے وہ بھنور میں پھنس گئی تھی، تو کسی سمجھدار عقل مند آدمی نے کہا کہ ہم میں کوئی ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، اگر اس گناہگار کو اتار دیا جائے کشتی سے تو ہم سب بچ جائیں گے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے والنٹیئر کر دیا اپنے آپ کو، یہ کہہ کر کہ بھائیو تم سب میں زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، سو میں جاتا ہوں، تو دریا میں چھلانگ لگا دی. تو جن کے پاس علم ہے ان کے رویے یہ ہوں گے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہگار انسان نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ واقعتاً اپنے آپ کو گردانتے بھی سب سے زیادہ گناہگار ہیں. اس قول کے پیچھے یہ تمام فلسفی چھپی ہے. یہ ایک اور سوال کسی غیر ملک سے ہے. How much hijab for women is important in Islam? Some people say not a single hair should show. Some people say just be modest and cover yourself so that you are not attracted to other men. Some say covering the head is not necessary. If you are being modest in your appearance, especially in this part of the world where showing off is fashion, so how much a Muslim women go out in a Western society? جس طرح سے قرآن پاک میں صورتیں دو طرح کی ہیں، ایک مشابہات ہیں، دوسری بینات ہیں. مشابہات وہ ہیں جو مثالوں کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، تمثیلاً بیان کی گئی ہیں، انڈائریکٹ میسج کنوے کرتی ہیں یا سمبولیکلی میسج کنوے کر رہی ہیں، وہ مشابہات ہیں. وہ صورتیں جو بہت واضح ہیں اور ڈیفینیٹ میسج کنوے کر رہی ہیں وہ بینات کہلاتی ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر احکامات کچھ ایسے ہیں جو معین یا متعین حکم نہیں دیتے اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو متعین ہیں. شاید کسی نشست میں یہاں ذکر ہوا تھا کہ اسلامی شریعہ کے 4 ستون ہیں. اسلام کے رکن نہیں کہہ رہا میں، اسلامی شریعہ کے 4 رکن کہہ رہا ہوں. اس کے 4 ستون ہیں. ایک کتاب الہی یعنی قرآن پاک، دوسری حدیث، تیسری سنت، اور چوتھا اجتہاد جسے اجماع بھی کہتے ہیں. اگر کسی معاملے پر قرآن پاک میں احکامات نہیں ملتے ہیں تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر کوئی وہ احکامات حدیث میں بھی اویلیبل نہیں ہیں ہمیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا موقع آیا ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہو وہ ہمارے لیے نظیر ہے اس بات کی کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح حل کر لیں. لیکن اگر کوئی چیز کہیں نہیں ملتی تو پھر ایسے علماء جن پر اکثریت کا یہ اتفاق ہو کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور صاحب علم ہیں، ان کا ایک پینل اکٹھا بیٹھ جائے اور غور و فکر کرنے کے بعد
اس پر فتویٰ جاری کر دے. یہ 4 طریقے سے اس میں شریعت کو ہم واضح کر سکتے ہیں. سود کے بارے میں احکامات بڑے کلیئر ہیں. نماز کے بارے میں احکامات بڑے کلیئر ہیں. رشوت کے بارے میں احکامات کلیئر ہیں. لائک وائز پردے کے بارے میں بھی احکامات کلیئر ہیں. اسلام نے عورت کو اپنے آپ کو اچھی طرح کور کرنے کے احکامات دیے ہیں. اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر لیا جائے کہ خاتون کی جسمانی ساخت پر کسی کی نظر نہ جا پائے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے باعث کشش نہ ہو. یہ اس کا خلاصہ ہے احکامات کا. چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا لیو وے مل جاتا ہے، کیونکہ ستر پوشی اپنے آپ کو پوشیدہ کر لینے کے بارے میں تو احکامات موجود ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ لیا جائے کہ جسمانی ساخت ظاہر نہ ہو. لیکن چہرے کے بارے میں کیونکہ وہ جسمانی ساخت سے ذرا علیحدہ ہے، اب اس پر اختلاف ہے مختلف علماء کا. کچھ کے نزدیک بوقت ضرورت چہرہ اگر ننگا رہ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں. اگر ایسے کام پر ہیں جہاں چہرہ ڈھانپا نہیں جا سکتا تو چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے. کچھ علماء کا فرمانا یہ ہے کہ چہرہ کسی حال میں بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو پابندی ہم کہتے ہیں کہ ایک بال بھی کہیں نظر نہ آئے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سختی نہیں کرتا کسی معاملے میں. اس کے احکامات میں کہیں جبر نہیں ہے، کہیں سختی ایسی نہیں ہے کہ انسانی فطرت اس کو سہار نہ پائے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے کہ اس کا ایک بال کبھی نظر نہ آئے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ محاورتاً اسے ہم استعمال کر لیں کہ اس طرح سے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپو کہ تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح کور کرو اپنے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ. تو انسان کو ہر ممکن احتیاط کر لینی چاہیے پردہ کرنے کی. اگر اس تمام تر احتیاط کے باوجود ایک آدھ بال ظاہر ہو گیا، کہیں باہر نکل آیا کسی وجہ سے، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہماری نیت کو دیکھ کر کے ہماری نیت یہ تھی کہ ہم پوری طرح اسلامی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، ستر پوشی کر لیں. ہم نے پوری احتیاط کر ڈالی، اس کے باوجود اگر کہیں صاحباً کچھ ایک آدھ بال باہر رہ گیا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہم یہاں اکثر بیشتر گفتگو کرتے رہتے ہیں رب تک رسائی کی، کہ رب تک پہنچا کیسے جائے. اگر علمی انداز میں ہم گفتگو کریں اس کو، جیسے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اکیڈیمکلی اسپیکنگ، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تک رسائی کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ول، جسے ارادہ کہہ لیجیے، آپ نیت کہہ لیجیے. دوسری نالج، اور تیسرے محبت. یہ 3 ہی ذریعے ہیں رب تک جانے کے. رب تک پہنچا جا سکتا ہے ان 3 ذرائع کے ذریعے سے. ان میں 2 طریقے جو ہیں وہ ذرا سے غیر یقینی ہو جاتے ہیں. انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر ہم رکھیں تو وہ دونوں ذرائع کچھ ذرا زیادہ غیر یقینی ہو جائیں گے. ایک ول اور دوسری نالج.
پھر ان میں آگے تفریق ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ول میں تو 50% چانسز ہیں، نالج میں تو 90% چانسز ہیں کہ بھٹک جائے گا انسان. ارادہ انسان کا ڈاواڈول ہو جاتا ہے، خارجی اثرات اس پر غالب آنے لگتے ہیں. اگر کبھی ایسی بدپرہیزی میں کر بیٹھوں جس کا امکان ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا، کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں رب تک جا پہنچوں اور رب کے قریب ہو جاؤں، خواہش بہت ہے، ارادہ نہیں آج تک کر سکا کیونکہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے مجھے. تو امکان یہ ہے کہ کل کو میرے کچھ دوست احباب اگر مجھے یہ کہہ دیں کہ فلاں انگلش پکچر بہت اچھی ہے، چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لینا اور چلتے ہیں، تو میں اٹھ کے چل دوں گا، کیونکہ انسان ہوں، کمزوری میری فطرت ہے، بھٹک جاؤں گا. اور جہاں ایک بار میں نے یہ سوچا کہ اچھا میں یہ تفریح کر رہا ہوں، آ کے پھر نماز ادا کرتا ہوں، تو اکھڑ جاؤں گا، پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی مجھ سے. میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا، کوئی دوست ملنے کے لیے آ جائے گا، تو خیال یہ ہوگا کہ ابھی نماز کا ٹائم 1 گھنٹہ باقی ہے، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، پہلے انہیں اٹینڈ کر لوں. تو ہوگا یہ کہ جب ان کے ساتھ میں گپوں میں مصروف ہو جاؤں گا تو یا تو وقت گزر جائے گا، اور جب قضا پڑھنے لگوں گا تو یہ ہوگا میں تھکا ہوا ہوں، چلیں اکٹھی پڑھ لیں گے، کل ہی پڑھیں گے. تو یوں ارادہ ڈاواڈول ہو جائے گا میرا. میں نے 50% چانسز اس لیے کہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ارادے کے بڑے پختہ ہیں، وہ ارادے پہ قائم رہتی ہیں، وہ اس ارادے کے ذریعے آگے چلتے چل جائیں گے. لیکن ان کے راستے میں بھی بہت سے سخت مقام آئیں گے. سب سے بڑا سخت مقام تو یہی آئے گا کہ دنیاوی مال و زر کی محبت ان کو روکنے لگے گی، اور جہاں انسان کو دنیاوی مال و زر کی، دنیا کی محبت نے روکا، وہیں اس کے پاؤں لڑکھا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات سے رب نہیں ملتا، اس سے پارسائی ملتی ہے. وہ عبادات اپنے ارادے کے تحت کرتا رہے گا، پارسائی تو حاصل ہو جائے گی اس کو، لیکن رب کی قربت کے دوسرے لوازمات وہ پورے نہیں کر پائے گا. تو اس میں خدشہ ہے. دوسرا زینہ رب تک جانے کے لیے نالج کا ہے، وہ بہت ہی پرخطر ہے. گرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ سائنسدان جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ شروع میں دہریے ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن جو تحقیق میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ خدا کے بڑی شدت سے قائل ہونے لگتے ہیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب علم انسان کے پاس کم ہوتا ہے تو بھٹکتا ہے، اگرچہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں 100% درست ہوں، لیکن در حقیقت بھٹک رہا ہوتا ہے. مثلا اگر میں کسی صاحب سے ملتا ہوں بار بار، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھ رہا. تو اگر میرے پاس علم کم ہو، کیونکہ اب تو صورت یہ ہے کہ علم ہے ہی نہیں، اگر علم آ جائے کسی وجہ سے میرے پاس لیکن وہ کم ہو، تو میں فوراً فتویٰ جاری کر دوں گا کہ صاحب یہ کہا کہ نیک آدمی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. میں یہ بھول جاؤں گا کہ اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو ظہر کا ٹائم آن ایوریج 12:30 بجے سے لے کے عصر کی اذان تک رہتا ہے،
تو میں تو اس کے پاس آدھا پون گھنٹہ بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھا، اٹھ کے چلا آیا. تو اس وقت ظہر کا ٹائم تو تھا، وہ بعد میں پڑھ سکتا ہو، اس نے شاید بعد میں پڑھ لیا ہو. یا عصر کا ٹائم، عصر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، یا کم سے کم مغرب کی اذان سے 5-10 منٹ پہلے تک تو ہے. تو میں تو اٹھا آیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے بعد میں ادا کر لی ہو یا اس نے قضا پڑھ لی ہو. لیکن میں فتویٰ جاری کر دوں گا کیونکہ علم میرے پاس زیادہ ہے نہیں. وہ اور بات ہے کہ کوئی صاحب علم مجھے پھر درست کر دے، یہ بتا کے کہ تم بدگمانی میں کیوں مبتلا ہوتی ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے جانے کے بعد نماز پڑھ لی ہو. اسی طرح ہم کچھ فروئی باتوں پر دوسرے کے خلاف فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. ہم لوگ یہ فتویٰ جاری کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے کہ فلاں تو مسلمان ہی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ ہمیں کچھ اور سبق دیتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاعات یہ تھیں کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو آپ نے ریکانیسنس مشن پر 5 آدمیوں کو بھیجا تھا، اور ان کی امامت ایک بڑے مشہور صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصے قریبی تھے ان کے ذمہ لگائی تھی. جب وہ لوگ اس قبیلے کی حدود میں پہنچے، رات کو فار سیکریسی پرپزز رات کے وقت بھیجے گئے تھے، تو صبح ہو گئی تھی، وہاں جاتے جاتے دن طلوع ہو گیا. جب وہ قبیلے کے پاس پہنچے تو باہر جو کنواں تھا وہاں لوگ پانی بھر رہے تھے. ان لوگوں نے انہیں پہچان لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں لڑائی ہو گئی. جو ان کے قائد تھے مسلمان وفد کے، ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ قتل ہوئے. ایک صاحب جب قتل ان کے ہاتھوں ہونے لگے تو انہوں نے زمین پہ گرے ہوئے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ان صحابی نے انہیں قتل کر دیا. واپس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ بھی پہنچا، تو آپ کا مزاج برہم ہوا اور منہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ کیونکہ صحابی کی آرگومنٹ یہ تھی کہ صاحب وہ تو بالکل کلیئر سی بات کہ اپنی جان بچانے کو وہ بہانہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس نے صرف جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اقرار کیا. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا؟ جب اس نے زبان سے کہا تھا تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان ہے. اب سبق تو ہمیں یہاں تک کا ہے، تو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے فوری طور پہ یہ فتویٰ بھی دینے سے نہیں ٹلتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو نالج پر بیس کر کے اگر ہم جائیں گے تو اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے رب تک پہنچ نہیں پائیں گے، اس سے پہلے بھٹکیں گے. ہوگا یہ کہ ہم رب تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے، ہماری عقل محدود، ہم اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پائیں گے، پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، بھٹک جائیں گے. البتہ تیسرا راستہ ہے رب سے محبت کا. یہ بہت سیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری ایفرٹ کام نہیں کر رہی بلکہ انسانی فطرت کام کرتی ہے. یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر بات بلا کسی ہچکچاہٹ کے، بلا کسی عذر کے تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کی ہر بات مان کر اسے خوشی ہوتی ہے، خواہ بات ماننے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانا پڑے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف صرف ایک ہوتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو محبوب کی ناراضگی کا خوف
سزا کے خوف سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہم رب تعالیٰ سے پیار کرنے لگتے ہیں سچے معنوں میں صحیح دل سے، تو رب تعالیٰ کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر ہم بہت خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اور احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رب کی کسی کہی ہوئی بات، خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہیں، وہ ہم سے نظر انداز ہو جائے اور ہمارا محبوب ہم سے روٹھ جائے. یہ انسانی فطرت ہے. تو اس راہ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے، اس میں خواہش ہے، خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے. انسان اپنی خواہش کہ میں اپنے محبوب کو راضی کر لوں، اور وہ راضی کیوں کر لوں، اس کے پیچھے چاہت ہے کہ اس سے پیار ہے. تو انسان اس پیار میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک اور اس کے اندر خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھ لوں کہ محبوب کیسا ہے، اس سے ملاقات ہو جائے. اور وہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ اپنی موت کی خبر سن کے یا اپنی موت کا گمان کر کے شاید میرا وقت آن پہنچا، وہ بجائے رنجیدہ ہونے کے یا خوفزدہ ہونے کے وہ خوش ہوتا ہے. وہ در حقیقت خوشی اس کے مرنے کی نہیں ہوتی، اسے اپنی موت کی خوشی نہیں ہے. وہ خوشی یہ ہے کہ اب میری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے گی. اسی لیے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کو موت کا خوف کبھی نہیں رہا. ان سب کے لیے سب سے آسان ترین کام یہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چل جائیں. اس کے پیچھے خواہش یہ ہوتی ہے. تو اگر اپنی زندگی جیسی عزیز چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے انسان اپنی محبت میں، تو اللہ کے احکامات کو مان لینا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، دل و جان سے مانتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت جو تیسرا زینہ ہے وہ سب میں سیف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سرفراز صاحب جیسا شقی القلب ہو، سیاہ دل ہو، جس کو گناہوں سے بہت پیار ہے، اس سرفراز شاہ صاحب کے دل میں کہاں سے محبت آئے اللہ تعالیٰ کی، کیسے پیدا ہو؟ تو ایک آزمودہ نسخہ اس کا موجود ہے. وہ یہ ہے کہ انسان، جس طرح انگریز جی کہتا ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹیں سونے کے لیے تو اپنے دن بھر کا محاسبہ اپنا کر لیجئے کہ آج سارا دن میں نے کتنا پروڈکٹیو کام کیا اور کتنا وقت اپنا ضائع کیا، تاکہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے. میں نہیں انہی لائنز پہ اگر انسان روزانہ بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زندگی میں کتنی بار مایوس ہو گیا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے کر دیا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو یہ غیبی مدد تھی، یہ میرے رب نے ہی میرے لیے بندوبست کیا تھا. جب میں رزق کی کمی کی وجہ سے مایوس تھا تو نادیدہ ذرائع سے، غیر متوقع ذرائع سے مجھے فلاں وقت اللہ نے رزق مہیا کیا تھا. تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے مجھے اس وقت بچا لیا فاقوں سے. میں نے کس وقت یہ سمجھا کہ میں اب پھنس گیا ہوں، اس مصیبت میں نکل نہیں پاؤں گا، تو عین مایوسی کے عالم میں غیب سے مدد آئی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے نکال لیا تھا. تو یوں جب ہم اسے یاد کرنا شروع کریں گے تو ہمیں اس کے احسانات یاد آئیں گے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا.
اور پھر یہاں تک بات ہو جائے گی کہ ہمیں اس کا یہ احسان بھی یاد آنے لگے گا کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کی ہوا میں سانس لے لیں، اس کی پیدا کی ہوئی آکسیجن کو بغیر کسی معاوضے کے انہیل کرتے چلے جائیں، کنزیوم کریں اور اپنے آپ کو زندہ رکھیں۔ تو یوں اتنی باریک بات تک اتر جائیں گے ہم۔ جب ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ رب تعالی کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ہماری کیئر کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ ہمیں لک آفٹر کرتا ہے، کس طرح سے ہماری حفاظت کر رہا ہے، تو اس سے پیار ہونے لگے گا۔ اور یہ شاید یہاں کسی نشست میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پیار ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ پیار کی ابتدا دو ہی طرح سے ہوا کرتی ہے، یا احساس احسان مندی سے ہوگی یا پھر لائکنگ سے ہوگی۔ ہمارے اندر سب سے پہلے رب تعالیٰ کے لیے ایک احساس احسان مندی پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیے ہیں۔ جہاں وہ احساس پیدا ہوگا ہمارے اندر، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں لائکنگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ لائکنگ اگر یہ سوچ ہماری جاری رہے اور ہم زندگی جو ہماری گزر رہی ہے روزمرہ کی اس پر گہری نظر رکھنے لگیں، تو یہ لائکنگ انفیچویشن میں تبدیل ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے اس لفظ کا اردو کا ترجمہ مجھے معلوم نہیں ہے، ورنہ میں اردو ہی میں عرض کرتا۔ تو انفیچویشن پیدا ہوتی ہے، اب وہ انفیچویشن کنورٹ ہو جائے گی لیٹر آن محبت میں، اور محبت کنورٹ ہوتی ہے بعد میں پیار میں، اور پیار عشق تک لے جاتا ہے۔ اور جو ہی یہ مقام آیا کہ کوئی عشق میں مبتلا ہوا رب تعالیٰ کے، تو وہ دوئی کے مقام سے یکجائی کے مقام پر چلا گیا۔ وہ جو کسی فقیر نے کہا تھا تو کون اور میں کون، ایک ہی تو ہیں، تو یہ دوئی کے مقام سے، میں اور تو کے مقام سے ہٹ کے وہ یکجائی کے مقام پر جاتا ہے، اور وہی مقام ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مومن کی سی فراست پیدا ہوتی ہے، وہ فراست جس سے اللہ نے ڈرایا ہے دوسروں کو کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے یکجائی کا۔ تو رب تک پہنچنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے سیف، وہ اس سے پیار پالنا ہے۔ اور اس کی ایک بات میں ایک بار پھر عرض کر دوں، شاید دوہرا رہوں گا اس بات کو کہ میں نے پہلے بھی کسی بات پر یہ بات کہی ہوگی کہ اولیاء کرام میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے رب تعالیٰ نے جن کو پہلے عشق مجازی میں مبتلا کیا، وہاں انہیں ناکام کیا، اور اس دل گرفتگی کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور عشق حقیقی کی طرف لے گیا۔ کیونکہ یہ چوٹ اتنی سخت ہے کہ جب یہ چوٹ کھاتا ہے انسان تو سوائے رب کے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا اور رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تمام منزلیں جو سالوں کی ہیں وہ منٹوں میں طے ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ دل گرفتہ ہے، اس کا دل تو پہلے ہی غم سے پھٹا ہے۔ وہاں دل پر ہل چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی دکھوں کے ذریعے، وہاں بیج سٹریٹ وے علم کا بویا جاتا ہے جو کہ تھوڑے ہی عرصے میں لہلہاتی فصل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور رب
تعالیٰ کے قریب جا پہنچتا ہے انسان. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے.